آیت نمبر 11، رکوع نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈھانک لیا اونگ کے ذریعے، جو اس کی طرف سے سکون کا سبب تھی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے دور کر دے شیطانی وسوسے کو۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پھر تمہارے قدم جم جائیں۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال رہا ہوں۔ فاضربوا فوق الاعناق، لہٰذا تم گردنوں پر مارو۔ واضربوا منہم کل بنان، اور ہر پور پور پر مارو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ،
یہ سزا اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت دردناک سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ سزا دنیا میں چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور خوب سمجھ لو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ آیتیں غزوہ بدر سے متعلق ہی چل رہی ہیں۔ بدر کی لڑائی میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو فرشتوں کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، ہم نے اس سے پہلے درس میں اس کی مکمل تفصیلات سن لی کہ پہلے 1000 فرشتوں کے بھیجے جانے کا وعدہ، پھر کتنے 3000، اور پھر 5000۔ نازل کتنے ہوئے؟ کتنے فرشتے بدر میں نازل ہوئے؟ 3000۔ تو یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اور فرشتوں سے اللہ نے کیا کہا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے آج کی آیتوں میں، اور ایمان والوں کی جنگی پوزیشن کیا تھی اس کو بیان کیا گیا۔ بہت اہم چیزیں ہیں اس میں کہ مسلمانوں کی گویا کہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی کافروں سے ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور جس جگہ جنگ ہو رہی ہے وہ جگہ جنگ لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ زمینی حالت بھی مسلمانوں کے خلاف، فوج بھی مسلمانوں کی کم، ہتھیار بھی مسلمانوں کے پاس کم، رمضان کا موقع روزے کی حالت میں ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ گویا کہ اسباب کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ جنگ نہیں بلکہ خودکشی ہے۔ جنگ وہ ہوتی ہے جو دو مقابل ایک دوسرے کے برابر کے مقابلہ کریں تو جنگ کہلاتی ہے۔ ایک طاقتور ہو اور دوسرا کمزور ہو تو اسے جنگ نہیں کہتے، بلکہ طاقت والے کا ظلم کہتے ہیں، اور کمزور پھر بھی لڑنا چاہتا ہے تو اسے خودکشی کہتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لبرل قسم کے مسلمانوں نے اہل غزہ کی لڑائی کو خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ اسباب کی نظر سے جب وہ دیکھتے ہیں تو اہل غزہ بالکل بے یار و مددگار ہیں، ہتھیار، سامان، ٹینکیں کچھ نہیں، پھر بھی اسرائیلی افواج سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے افراد جن کے دل میں اس درجے کا ایمان نہیں ہوتا اور جن کو تاریخ اسلام سے واقفیت نہیں ہوتی، قرآنی وعدوں پر جن کا یقین نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بلا وجہ ان لوگوں نے چھیڑا تھا، کیا ضرورت تھی حملہ کرنے کی، اور جس کے نتیجے میں اتنے بے گھر بے قصور عوام ماری گئی۔ یہی تو لوگوں کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، اور یہ اس طرح کی بات کرنے والے لوگ خود کو بہت بڑا انسانی ہمدرد سمجھتے ہیں۔ ظالم کو تو کچھ کہہ نہیں پاتے، جو مظلوم پٹ رہا ہے اسی کو سمجھانے آ جاتے ہیں کہ چھوڑ دو، تم کیوں لڑ رہے ہو، جبکہ اسلام ہمیں ایک دوسرا نظریہ دیتا ہے۔ وہ اوپر کی آیت میں آیا تھا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، انسانوں کی باتوں سے انسانوں کو مدد نہیں ملتی۔ حقیقی نصرت نازل ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بدر میں ایسا ہی ہوا، مسلمان نکلے تھے قافلے کو روکنے کے لیے، ابو سفیان کا قافلہ تھا، کتنی مالیت تھی؟ کتنی مالیت تھی اس قافلے کی؟ کتنے کروڑ؟
220 کروڑ کی مالیت کا قافلہ تھا۔ تھوڑے پیسے ہیں نا، بہت ہیں، کتنے صفر لگتے ہیں، اتنے پیسے تھے۔ تو مسلمانوں کی کوشش یہ تھی کہ وہ قافلہ مل جائے تاکہ کافروں کی کمر ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حق غالب ہو اور کافروں کی ہمیشہ کے لیے جڑ کٹ جائے۔ تم ان کی کمر توڑنا چاہتے تھے، ہم تو ان کی زمین ہی پیروں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا فیصلہ۔ مسلمانوں کا ارادہ یہ تھا کہ مالی اعتبار سے کافروں کو کمزور کر دیا جائے تاکہ پھر وہ ہم سے مقابلے کے لیے ارادہ ہی نہ کر سکے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، صرف مال پر حملہ نہ کرو بلکہ ان کی اس طاقت اور ان کی اس سوچ اور ان کے اس غرور اور ان کے اس ذہن کو ختم کرو کہ جس ذہن کی بنا پر آدمی دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ غرور کو توڑ دیا گیا، اور الفاظ کیا استعمال کیے؟ دابر الکافرین۔ تم کمر توڑنا چاہتے تھے، ہم نے ان کی جڑیں کاٹ دی، اور حقیقت میں جڑیں کٹی۔ ابو جہل مر گیا، امیہ ابن خلف مر گیا، یہی تو اصل سرغنے تھے، شیطان تھے جو ورغلاتے تھے، اور جن کو ایمان میں لانا تھا اللہ نے ان کو بدر میں بھیجا ہی نہیں۔ ابو سفیان تھے، خالد ابن ولید تھے، اکرمہ ابن ابی جہل تھے، یہ بدر میں آئے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ کو منظور یہ تھا کہ یہ آگے چل کر ایمان میں داخل ہونے والے ہیں، تو اللہ نے غیبی نظام چلا کر ان کو بھیجا ہی نہیں۔ اب جب میدان بدر میں مسلمانوں کا لشکر پہنچا، پہلے پہنچا کافروں کا لشکر، اور وہ جگہ کہتے ہیں عدوۃ القصویٰ، اور مسلمانوں کو بعد میں پہنچنے کا موقع ملا، تو اس جو جگہ مسلمان پہنچے اسے کہتے ہیں عدوۃ الدنیا۔ 10ویں پارے کے بالکل شروع میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ الرکب اسفل منکم۔ قافلہ جو تھا وہ دریا کے کنارے ینبوع کے راستے سے وہ پھر جدہ کا راستہ پکڑ کر مکہ کی طرف نکل پڑا تھا۔ اب مقابلے کے لیے جب دو لشکر جمع ہوئے، کافروں کا لشکر جس جگہ پر قیام کر چکا تھا وہ جگہ بڑی سخت زمین والی تھی، جہاں گھوڑوں کے پیر بھی جمتے تھے، مسلمانوں کے پیر بھی جمتے تھے، ادھر ادھر حرکت کرنا آسان تھا، اور پانی کا ان کے پاس ایک بڑا ذخیرہ تھا، جس جگہ کنواں تھا اس جگہ پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا تاکہ پانی لشکر کو مل سکے۔ مسلمان جب پہنچے تو ان کو ایک ایسی زمین ملی جو بالکل ٹیلے کی شکل میں تھی، مٹی کا جو ٹیلا ہوتا ہے ریتی کا، کہ جہاں نہ سیدھا کھڑا ہونا ممکن ہوتا ہے اور نہ وہاں گھوڑوں کو کھڑا کرنا ممکن ہوتا ہے، اور ریت کے اندر ان کے پیر دھنس جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلا کر کہا، خباب ابن منذر کو، کہ تم اس سرزمین سے واقف ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہاں واقف ہوں، بتاؤ یہ جگہ جہاں ہم نے قیام کیا ہے یہ جنگی اعتبار سے کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا قیام اس جگہ پر اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے یا آپ نے اپنی مرضی اور مصلحت کے تحت یہاں قیام فرمایا؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے حکم سے ہو رہا ہو تو ہم کو رائے دینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے اپنے ثواب دید سے اور آپ نے اپنی حکمت و مصلحت سے کیا ہے تو میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں۔ دیکھیے کتنا احتیاط کرتے تھے صحابہ کہ کسی دین کے معاملے میں، کسی دنیاوی معاملے میں رائے زنی کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لیا کرتے تھے کہ یہ حکم خداوندی ہے یا مصلحت نبوی ہے۔ حکم خداوندی ہو تو پھر رائے دینے اور رائے لینے کی اجازت نہیں ہوتی، مصلحت نبوی ہو تو پھر وہاں گنجائش ہوتی تھی۔ کب تک؟ جب تک نبی علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے۔ جب آپ نے پردہ فرما لیا تو اب مصلحت نبوی پر بھی رائے گزنی کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ جیسے وراثت میں
مرد کا آدھا عورت کو دیا جاتا ہے، کیوں کی اجازت نہیں ہے۔ دادا زندہ ہو، پوتا مر جائے، دوسرے بیٹے زندہ ہوں، ایک بیٹا درمیان میں مر جائے، تو اس بیٹے کی جو اولاد ہے، پوتے، ان کو دادا کی وراثت سے حصہ نہیں ملتا، کیوں کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسلمان جماعت دوسری مسلمان سے حملہ کر کے آپس میں قتال کر لے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ایک دوسرے کے مال غنیمت کے مالک نہیں بن سکتے، کیوں؟ سوال نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت کے جتنے احکام ہیں، ان احکام پر آدمی کو رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے۔ ایک صحابیہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت عالم فاضل، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چہیتی اور خادمہ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت مغیث سے رضی اللہ عنہ، تو کسی وجہ سے وہ نکاح ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ تو اب حضرت مغیث حضرت بریرہ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ آتے اور درخواست پیش کرتے کہ یا رسول اللہ، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ بریرہ سے کہہ دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے بلا کر فرمایا کہ بیٹی مغیث سے نکاح کر لو۔ حضرت بریرہ نے پوچھا کہ سرکار، حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا مشورہ ہے؟ حکم اگر ہو تو سر تسلیم خم ہے، فوراً کر لوں گی، اور اگر مشورہ آپ دے رہے ہوں تو میری ایک بات سن لیجئے، میں نہیں کرنا چاہتی۔ احتیاط کہ حضور کی بات کا انکار بھی نہیں ہوا اور اپنی بات ادب کے دائرے میں پیش کرنے کا سلیقہ بھی آ گیا۔ تو یہ چیزیں ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت خباب ابن منذر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہاں قیام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یا آپ نے اپنی مصلحت سے کیا؟ تو آقا نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو اس طرح ہی قیام کر لیا۔ فرمایا کہ آقا، یہ جگہ جنگ کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے، نہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو پائیں گے، نہ ہی ہم دشمن کا مقابلہ کر پائیں گے۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں، وہاں ایک چھوٹا سا کنواں ہے، وہاں ہم آگے چلیں گے اور اس کنویں پر قبضہ کر کے وہاں ہم قیام کریں گے۔ آقا نے بات منظور فرما لی، آگے چلے، اس کنویں کے قریب پہنچ گئے، وہاں پانی بھی تھا، لیکن زمین بہرحال نرم تھی، ٹیلا تو نہیں تھا، البتہ مسطح زمین تھی لیکن نرم تھی، پیر دھنستے تھے ریت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اچانک بارش نازل کر دی، اور ریت میں جب بارش ہوتی ہے تو ریت سخت ہو جاتی ہے، اور سخت زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو اس میں کیچڑ بن جاتا ہے۔ تو اب مشرکین جس سخت زمین پر کھڑے تھے وہاں تو کیچڑ اور پھسلن ہو گئی، اور مسلمان جس نرم زمین پر کھڑے تھے بارش کی وجہ سے وہاں پر سختی آ گئی اور ان کی زمین پر قدم جمنے لگے۔ یہ پہلا تعاون، یہ پہلی مدد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اتر گئی۔ دوسری مدد، لمبا سفر کر کے مسلمان آئے، دشمن کی تعداد 1000 اور مسلمان 313، اپنے سے 3 گنا زیادہ دشمنوں کو دیکھ کر رات میں نیند آتی ہے کسی کو؟ ظاہر ہے کہ بے چینی اور بے قراری میں سب سے پہلے آدمی سے جو چیز چلی جاتی ہے وہ نیند ہے۔ اچھا، بعض دوسری طبیعت کے ہوتے ہیں، ٹینشن میں خوب سوتے ہیں، بعض خوب سوتے ہیں، یعنی اپنی عام نیند سے زیادہ نیند لیتے ہیں، تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر پریشان ہے۔ تو ہر آدمی کی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے یہ چیز طے ہوتی ہے۔ جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو زیادہ نیند نہیں آتی۔ صحابہ بے چین تھے، نیند بہت دور تھی، اور تھکن کی وجہ سے جسم ٹوٹ رہے تھے۔ ایک تو گرمی کی شدت تھی، روزے کا عالم تھا، رمضان تھا، اور افطار اور سحری کے لیے ایک ایک کھجور ہوتا تھا،
اسی کو چوز کر کے سحری کر لیا کرتے تھے، اسی کو چوز کر کے افطار کر لیا کرتے تھے۔ پانی ہوتا تھا، پانی پی لیتے تھے۔ جب بارش ہوئی تو گھوڑوں کے مشکیزے، اونٹوں کو، جانوروں کو پانی پلا لیا۔ اور بعض صحابہ نے چونکہ ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے، ٹاٹ کے کپڑوں کی اس طرح سے مشکیزے بنا کر انہوں نے پانی اس میں بند لیا، اپنے کپڑوں میں پانی محفوظ کر لیا۔ اور بعض نے ریت کے اندر ہی گڑھے بنا بنا کر کے پانی محفوظ کر لیا، پانی کا انتظام۔ میدان جنگ میں جانے سے پہلے رات کو حضرت علی فرماتے ہیں کہ پورا لشکر سو گیا، صبح لڑائی ہے اور رات کو سارا لشکر آرام فرما رہا ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ پوری رات دعا میں مشغول تھے۔ آپ کے لیے حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو بلندی پر ہمیں وہ لگا دیں گے۔ سعد بن معاذ نے فرمایا کہ بلندی پر ہم آپ کے لیے خیمہ بنا دیں گے تاکہ آپ وہاں رہ کر کے جنگ کا معائنہ بھی کر سکیں اور ہمیں وہاں سے آپ مشورے دے سکیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری بات ہو جائے، ہم سب مارے جائیں، تو آپ کو بحفاظت یہاں سے مدینہ پہنچا دیا جائے، آپ کے ساتھ کچھ جانباز صحابہ ہوں گے۔ اسباب کی دنیا میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو منظور فرما لیا کہ ٹھیک ہے، خیمہ بنایا گیا۔ اس کو عربی میں عریش کہا جاتا ہے۔ آج بدر کے مقام پر جس جگہ پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا خیمہ لگا تھا، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش۔ ابھی پہلے تو پابندیاں تھیں، لیکن ابھی اس کو کھول دیا گیا ہے۔ لوگ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بدر کے راستے سے جاتے ہیں تو وہاں قیام کرتے ہیں، مغرب وغیرہ کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ جگہ آپ کے لیے خیمہ بنایا گیا۔ اور صحابہ نیچے کی طرف تھے، آپ اوپر سے جنگ کا میدان دیکھ رہے تھے۔ نیند آ گئی، سارے صحابہ سو کر اٹھ گئے اور سب کی طبیعتوں میں نشاط۔ ظاہر ہے کہ تھکن کے بعد کی جب نیند ہوتی ہے تو آدمی پھر چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اگلے دن کے لیے ہتھیار اٹھانے کے قابل ہے۔ ایک چیز اور ہو گئی تھی، وہ یہ ہوا کہ جیسے ہی پانی کی اور زمین کی صورتحال دیکھی تو بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ آیا کہ نہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ، نہ ہتھیار زیادہ، نہ زمین ہمارے موافق، نہ پانی ہمارے پاس، بالآخر اس جنگ میں ہوگا کیا؟ ایک خیال انسانی تقاضے کے اعتبار سے آیا۔ تو یہ جو خیال آ رہا تھا یہ شیطان ڈال رہا تھا تاکہ مسلمانوں کی لشکر میں پھوٹ پڑ جائے، لیکن صحابہ صرف خیال ہی لا رہے تھے، زبان پر نہیں لا رہے تھے، اس لیے کہ وعدہ ہو چکا تھا اللہ کا۔ تو چار چیزیں۔ پہلی چیز، زمین نرم تھی، پانی نہیں تھا، مسلمانوں کے دلوں میں کچھ خیالات آ رہے تھے، اور جانور اور انسان کے چلنے پھرنے کے قابل زمین نہیں تھی۔ ان تمام چیزوں، اور ایک چیز تھی نیند کا، ان کو نیند کی بڑی کمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں انعامات کو اس آیت میں ذکر فرمایا۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ڈھانک لیا ایک ایسی نیند کے ذریعے جس کو اونگ کہتے ہیں، نعاس کہتے ہیں اونگنے کو۔ اور اونگ کسے کہتے ہیں؟ وہ نیند جو صرف سر میں ہو، اس طرح جمعہ میں، خطبے میں، تفسیر میں جو آدمی کو آتی ہے، یہ کیا ہے؟ اونگ ہے۔ نیند الگ ہوتی ہے، آدمی گر جاتا ہے اس میں۔ نیند میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی گر جاتا ہے۔ اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم اتنا سوئے، عین میدان جنگ میں بھی ہم پر اونگ آ رہی تھی۔ اذ یغشیکم النعاس، اللہ نے تم کو ڈھانک لیا۔ الفاظ دیکھ رہے ہیں، سارے لشکر کو نیند میں اللہ نے ڈھانک لیا۔ امنتم منہ، یہ نیند کیوں آئی؟ امن، اللہ کی طرف سے تم کو سکون دینے کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً،
آسمان سے تم پر اللہ نے بارشیں نازل فرمائی لیطہرکم بہ، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تم کو پاک کر دے۔ یہ پاکی کس طرح کی ہوگی؟ وضو اور غسل کے لیے تم کو پانی میسر ہو گیا۔ حدث اکبر غسل کو کہتے ہیں، حدث اصغر وضو کو کہتے ہیں۔ تو آدمی وضو کے لیے پانی حاصل کر لیا اور صحابہ نے غسل کے لیے پانی حاصل کر لیا۔ تیسری چیز، بارش کی وجہ سے ماحول بدل گیا، زمین سخت ہو گئی۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اللہ نے اس بارش کے ذریعے شیطانی وسوسوں کو تم سے دور کر دیا۔ اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور جو ایک قسم کا ڈر ہو رہا تھا کہ کیا ہوگا، اللہ نے تمہارے دلوں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ نے تمہارے قدم مضبوط جما دیے، ثابت قدم تم کو کر دیا۔ یہ تو مسلمانوں سے اللہ نے جو معاملہ کیا۔ اب جو فرشتے اللہ نے مدد کے لیے بھیجے تھے، ان کو اللہ نے کیا فرمایا کہ مدد کیسے کرنا ہے، وہ اگلی آیت میں اس کو ذکر کیا۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی۔ وحی کا جو لفظ آتا ہے یہ عام طور پر انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی قرآن پاک میں غیر نبی کے لیے بھی وحی کا لفظ آیا ہے۔ وہاں جب معنی ہوں گے تو اس کے معنی ہوں گے الہام، القاء، دل میں بات ڈالنا۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو پہلے دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب اس پر ڈرنے لگو فرعون کے لشکر والے پکڑ لیں گے تو پھر سمندر میں ڈال دو۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف یہ بات پہنچائی کہ اپنے گھر پہاڑوں میں بناؤ، اور فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اللہ تعالیٰ نے جو راستے تجھے سمجھائے ہیں چوسنے کے، شہد جمع کرنے کے، پھول کی پنکھڑیوں سے رس نکال کر اس کو شہد میں تبدیل کرنے کے، اللہ نے تجھے جو راستے سمجھائے ہیں تو اس کام میں رہا۔ فرشتوں کی طرف وحی یہاں اللہ نے ذکر کیا تو فرماتے ہیں وَإِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے ملائکہ کی طرف وحی کی۔ انی معکم، اے فرشتوں تم جا رہے ہو بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی زمین کو پوری الٹ پلٹ کرنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی ہے، اور قیامت جب آئے گی تو سارے فرشتے تھوڑا ہی دنیا کو تباہ کریں گے، ایک ہی فرشتہ، اور وہ بھی اپنے جسم سے نہیں، اپنی پھونک سے سارے دنیا کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کیا تمام فرشتے آئیں گے؟ ایک ہی فرشتے کو اللہ نے ذمہ داری دی کہ پھونکے گا سور میں، جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو جو اللہ ایک فرشتے سے پوری دنیا ختم کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ 1000 اور 3000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب صحابہ اکرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے وقار اور آپ کے احترام کو بتانا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہے احترام۔ پہلی چیز فرمائی انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسرا فرمایا فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ شیطان نے وسوسے ڈال کر ان کے دلوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، تم القاء کے ذریعے، الہام کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں میں یعنی رب کافروں کے دل میں رعب ڈالنے والا ہوں۔ اب 3 باتیں آئی۔
اللہ کی معیت فرشتوں کے ساتھ، دوسرے فرشتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں القاء کرو، اور کافروں کے دل میں جب رعب ڈالنے کی بات آئی تو اللہ نے یہ کام فرشتوں کو نہیں دیا بلکہ خود اپنے ذمے لیا اور کہا کہ میں کافروں کے دل میں رعب پیدا کرنے والا ہوں۔ یہاں علماء نے نکتہ بیان کیا، شرفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بڑا عجیب، فرمایا کہ دیکھو فرشتے خیر ہی خیر ہیں، اس لیے فرشتے الہام کر سکتے ہیں صرف مسلمانوں کے دلوں میں، فرشتے اچھی بات کی تلقین کر سکتے ہیں صرف مسلمانوں کو، کافروں کے دل میں تصرف کرنا فرشتوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے شیطان کو اس بات کی طاقت دی ہے کہ وہ کافروں کو بھی بھڑکا سکتا ہے اور ایمان والوں کو بھی بہکا سکتا ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ کافروں کے دلوں پر تصرف کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے سراسر خیر ہیں اور کافروں کا دل سراسر شر ہے، یہ خیر اور یہ شر ایک جگہ آ نہیں سکتے، اس لیے اللہ نے فرمایا کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنا میرا کام ہے، اللہ تو شر اور خیر کا مالک ہے، وہ ڈال دے گے۔ ارے سمجھ گئے کہ نہیں نکتہ؟ تو کوئی اچھی بات دل میں آ رہی ہو تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور ذریعہ کون بن رہا ہے؟ فرشتہ۔ اللہ نے ہمارے ساتھ فرشتے رکھے ہوئے ہماری حفاظت کے لیے، ایک تو وہ نگرانی والے ہیں، اکاؤنٹنٹ وہ نہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، یہ حساب والے تو رہیں گے، چاہے آدمی پاک ہو ناپاک ہو، یہ تو مانیٹرنگ کرتے رہیں گے، حفاظت والے صرف پاکی کے حالت میں ساتھ رہیں گے، ناپاکی کی حالت میں وہ چلے جائیں گے۔ آدمی پھر شیطان کا، بری نظر کا، جادو کا، گندگی کا شکار اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناپاک آدمی سڑک پر ترکاری لینے چلا گیا، رات کو صحبت کی، غسل نہیں کیا اور ترکاری گوشت لینے مارکیٹ میں گھوم رہا، تو ساری بلائیں اپنے ساتھ گوشت کی تھیلی میں لے کر کے گھر آئے گا واپس، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو حفاظت کرنے والے فرشتے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے اس کے ساتھ بھیجتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں گر جاتا ہے لیکن اچانک کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو چوٹ نہیں آتی، یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے فرشتوں کی حفاظت کا نظام ہے، اور یہی بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے کو دیکھتے نہیں اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک تو اچھی چیز جب دل میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور فرشتوں کے ذریعے ہے۔ بری ہوئی چیز یا برا خیال، گناہ کا تصور ذہن میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان براہ راست میرے دل میں ڈال رہا ہے وسوسہ، من شر الوسواس الخناس۔ اب 4 باتیں ہو گئی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ 3، چوتھی چیز، ان کافروں سے جب لڑائی ہو تو ان کو ماریں کیسے؟ یہی وہ آیت ہے جو بھاجپائی لوگوں کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 12 میں کافروں کو مارنے کا حکم ہے، لہذا قرآن آتنکوادی دھرم کی کتاب ہے۔ 26 آیتیں ہیں جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ادارے میں ان آیتوں کا تیلگو زبان میں ترجمہ کروایا گیا تھا، میں نے خود کروایا تھا، پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں نے، اس کو شائع کرنے کا ارادہ تھا۔ 26 آیتیں قرآن کریم کی ایسی تھیں جن پر کافروں کو اعتراض تھا کہ اس سے دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے، بہت سے مسلمانوں کو بھی تھا، اور اس لیے ڈرتے بھی تھے کہ بھائی یہ بیان نہ کیا جائے، اس کو بیان نہ کریں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ گردن پر مارو،
عنق کہتے ہیں اس کو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، بنان کہتے ہیں یہ پورے، انگلیاں کاٹ دو، گردن اڑا دو اور انگلیاں کاٹ دو۔ اچھا آپ یہ بتائیے اللہ یہ حکم کس کو دے رہا ہے؟ ارے بولو کس کو؟ یہ بات اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ارے بولو، صحیح بتا رہے آپ، فرشتوں کو نا، تو ہم کو تھوڑا ہی اللہ نے حکم دیا، تو اعتراض تو فرشتوں پر ہونا چاہیے۔ ارے بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ خاص موقع پر اللہ نے غزوہ بدر میں آنے والے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ بدر میں تمہارے مقابلے میں آنے والے کافروں کی گردن اڑاؤ، بدر میں تمہارے مقابلے میں آنے والے کافروں کی انگلیاں کاٹ دو۔ دنیا میں چلنے پھرنے والے عام کافروں کو اس طرح مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اعتراض ہے یا اعتراض ختم ہو گیا؟ تو اس زمانے کا ایک خاص واقعہ تھا جو اللہ ذکر فرما رہے ہیں 1450 سال پہلے۔ آج تو نہیں ہے نا یہ حکم، کہاں آج کی لڑائی میں انگلی کس کو ملے گی؟ یہاں تو 10-10 کلومیٹر دور سے ایک دوسرے پر میزائل داغے جا رہے ہیں، کہاں بندہ ہی نظر نہیں آ رہا تو انگلی کہاں سے نظر آئے گی؟ سمجھ رہے بھائی؟ تو اعتراض آیت کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا؟ اگر کوئی ہمارے سامنے یہ بات کرے کہ بھئی قرآن میں تو اس طرح کا حکم ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ ارے بھائی وہ بدر کی لڑائی میں جو فرشتے آئے تھے ان فرشتوں سے اللہ نے کہا، کیوں کہا؟ فرشتے لڑنے جھگڑنے والی قوم تو ہے نہیں، ان کو اللہ نے لڑائی کا طریقہ سکھایا۔ عرب والوں کو کیا ضرورت تھی؟ یہ تو 200 سال لڑتے تھے۔ مکے والوں کو اور صحابہ کو لڑائی کا طریقہ بتانے کی ضرورت تھی؟ ارے بھائی ضرورت تھی نہیں نا، اس لیے کہ یہ تو عرب تھے اور عربوں کی لڑائی تو مشہور تھی۔ اونٹ نے پہلے پانی پی لیا تو لڑائی، اونٹ نے جانور نے کھیت میں منہ ڈال دیا تو لڑائی۔ تو عربوں کو تو لڑنا جھگڑنا ان کی فطرت میں تھا، جنگ و جدال ان کی فطرت میں تھی، اور اتنے جنگی قوم تھی کہ ان پر کسی نے 600 سال تک حکومت کرنے کو تیاری نہیں کی کہ بھئی یہ علاقہ ہم اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتے، یہ کسی کے قابو میں آنے والی قوم نہیں ہے۔ رومن امپائر نہیں آ پایا، پرشین امپائر نہیں آ پایا، ان کو لڑائی سکھائیں گے اللہ؟ یہ تو فرشتوں کو اللہ بتا رہے ہیں کہ مارنا کیسے ہے۔ ارے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اعتراض ہے، بالکل واضح بات ہے۔ صحابہ کو کیا ضرورت تھی کہ ان کی گردن مارو، ان کے ہاتھ کاٹو؟ وہ تو پہلے سے ہی گردنیں اڑانے والے مسلمان تھے اور عرب تھے۔ لڑائی جھگڑے ہنگامے تلواریں ان کی زندگی کا حصہ، ہتھیار ان کی زندگی کا حصہ، ان کو لڑائی۔ اب جیسے افغانیوں کو کوئی جا کر کہے کہ روٹی یوں بناؤ، تو روٹی بنانا افغانیوں کو کون سکھائے گا؟ وہ تو خود روٹیوں کے ماسٹر ہیں۔ عربوں کو کوئی یوں کہے کہ قرآن یوں پڑھو، یہی تو بات ہو گئی۔ نئے جو فرشتے آئے تھے جن کو لڑائی جھگڑا کرنا نہیں تھا لیکن اللہ نے خاص بھیجا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کو اللہ بتا رہا تھا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے۔ اب یہ چیز قرآن میں کیوں بیان کی؟ قرآن میں اس لیے بیان کی تاکہ مسلمانوں کو بھی اطمینان ہو جائے کہ ہمارے ساتھ جو فرشتے آ رہے ہیں یہ فرشتے صرف پھونک مار کر اڑانے والے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ میدان جنگ میں لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے، اور ان کے مارنے کا طریقہ بھی یہ ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے دیکھا کہ بہت سے کافروں کی گردنیں اڑی تھیں اور ہم پہچانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مرا، یہ فرشتوں کے ہاتھوں مرا۔ جی، فرشتوں کے ہاتھوں مرنے والوں کی شان ہی الگ، ان کی گردنیں بالکل یہاں سے کٹی ہوئی، بالکل فوق الاعناق۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ تو عنق ہے پورا، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، تو بالکل سر کے نیچے گردن کے برابر سے صاف،
اور انگلیوں پر بھی مارا فرشتوں نے، تو نشان کیسے لگے؟ جیسے کسی نے لوہے کے داغ، لوہے کی کسی سلیے سے، لوہے کی کسی چیز سے داغ لگایا ہو تو کیسے کالے کالے نشان پڑ جاتے ہیں، ایسے ان کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ تو سمجھ میں آتا تھا کہ اس کو فرشتے نے مارا، اور باقی جو ہمارے تھے وہ تو ہم پہچانتے تھے کہ ان کو ہم نے مارا۔ ابو جہل کو اپنوں نے مارا، وہ فرشتوں کے ہاتھوں نہیں مرا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھوں مرا۔ بچوں نے اس کو نیچے گرایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے گردن اڑا دی۔ گردن جب کاٹنے کے لیے گئے تو کہنے لگا کہ بھائی دیکھو میری گردن بیچ سے نہ کاٹنا، گلا میرا یہاں سے نہ کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، سینے کی طرف سے، تاکہ جب سب کے سر رکھے جائیں تو میری گردن کا سائز بڑا ہو، میرا سر اونچا نظر آئے۔ حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ کیا فرمایا؟ میری امت کا فرعون ہے یہ ابو جہل، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی۔ اسی رات میں حضور نے خیمے سے باہر نکل کر، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ پر بھی اس طرح کی غشی طاری ہو گئی کہ آپ بھی بے اختیار سجدے کی طرح چلے گئے۔ آپ نے فوراً آنکھ کھولی اور صدیق اکبر جو آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا کہ ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے فتح کی خوشخبری سنا دی ہے، چلو باہر۔ خیمے سے باہر نکلے، نیزے سے آپ بتانے لگے یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، امیہ بن خلف مرے گا۔ اور صبح لوگوں نے دیکھا کہ جہاں آپ نے نشاندہی کی وہیں ابو جہل کا لاشا پڑا ہوا، وہیں عتبہ کا لاشا پڑا ہوا، وہیں امیہ ابن خلف کا جسم گرا ہوا تھا۔ جہاں جہاں آپ نے دکھایا وہیں وہیں یہ لوگ مرے ہوئے تھے۔ فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، اور اس کے بعد کافروں سے یہ سزا کیوں ملی اس کا ذکر کیا، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ومن یشاقق الرسول ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ دنیا کے اندر ایک ہلکی سی سزا ہے جو ان کافروں کو دی گئی۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یقیناً کافروں کے لیے آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو یہ بدر سے متعلق کچھ چیزیں تھیں۔ خیمے سے باہر نکلتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ کامیابی ملے گی اور کافر بھاگیں گے۔ یہ آیتیں آج بھی مسلمانوں کی میدان جنگ میں بڑی مدد کرتی ہیں۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ یہ کافروں کی جماعتیں شکست کھائیں گی اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گی۔ ایسا ہی ہوا، 70 مارے گئے اور 70 کو قید کر کے مدینہ منورہ لے جایا گیا۔ غزوہ بدر سے متعلق یہ آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی مدد جو مسلمانوں کے ساتھ شامل تھی اس کو ذکر فرمایا موقع انعام میں، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ آج بھی مسلمان اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، شرطے کہ بدر جیسی قربانی کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنی میں ایمان کی اور اسلام کی لذت نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔